السلام علیکم ویورز، آج ہم پھر بات کریں گے تعلق خود سے خود کا۔ ویورز، جب ہم بات کر رہے ہیں تعلق خود سے خود کا کی، تو آج ہم اپنے معاشرے کے ایسے تاریک پہلو پہ روشنی ڈالیں گے جس پہ شاید ہمیں بہت پہلے کام کر لینا چاہیے تھا، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمیں اپنے معاشرے میں ارد گرد نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے میں ایک نظم جو میں نے بہت عرصہ قبل لکھی تھی وہ میں آپ کی گوش گزار کروں گا، اس کے بعد پھر ہم اپنے اس ٹاپک پہ بات کریں گے۔ نظم کا ٹائٹل تھا میں اکثر سوچتا ہوں۔ میں اکثر سوچتا ہوں اپنے شہر کے معصوم بچوں کو جو اپنے خواب آنکھوں میں لیے سڑکوں پہ پھرتے ہیں۔ نہیں سنتا کوئی فریاد ان کی اور وہ روتے ہیں۔ نگاہیں ان کی بھی تو مجھ سے ایک سوال کرتی ہیں، خدا نے سب انسانوں کو اگر یکساں بنایا ہے، جہاں والوں نے ہم کو کیوں زمانے میں ستایا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں، میں اکثر سوچتا ہوں یہ بچے وہ ہیں جو کبھی پڑھنے نہیں جاتے، یہ چنتے ہیں کبھی کاغذ پہ یہ لکھنے نہیں پاتے، کبھی آنسو کبھی آہیں، کبھی کچھ بھی نہیں ملتا، جہاں سے جو بھی ملتا ہے یہ بھرتے پیٹ کی دوزخ۔ اور نگاہیں ان کی بھی تو مجھ سے ایک سوال کرتی ہیں، خدا نے سب انسانوں کو اگر یکساں بنایا ہے، جہاں والوں نے ہم کو کیوں زمانے میں ستایا ہے۔ میں اکثر سوچتا ہوں۔ جی ویورز، یہ وہ نظم تھی، یہ اس کا ٹائٹل تھا، اور جس تاریک پہلو کی ہم بات کر رہے تھے وہ تاریک پہلو یہ کچرا چننے والے بچے تھے۔ واقعی جب ہم ان بچوں کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں ہمیں بہت سارے خواب ضرور نظر آتے ہیں، وہ بھی جو نارمل روٹین کے بچے ہیں، انہی کی طرح اسکول جانا چاہتے ہیں، انہی کی طرح پڑھنا چاہتے ہیں، انہی کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ کیا وہ اس لیے پیدا ہوئے تھے کہ وہ صرف کچرا چنیں، گندگی میں ہاتھ ماریں، یا جو کچرا ہم پھیلاتے ہیں، جو گندگی ہم کرتے ہیں، اس گندگی کو صاف کریں؟ سوچیے، کیونکہ سوچ ہی آپ کو آپ سے ملائے گی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں تعلق خود سے خود کا۔ ویورز، کیا ہم ان بچوں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے؟ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کیا ہم ان بچوں کے لیے اسکول نہیں بنا سکتے؟ ہم بالکل بنا سکتے ہیں۔ کیا ہم ان بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے؟ ہم بالکل دے سکتے ہیں۔ کیا ان کی آنکھوں میں جو خواب موجود ہیں ہم ان خوابوں کو تعبیر نہیں دے سکتے؟ ہم بالکل دے سکتے ہیں۔ صرف کرنا یہ ہے کہ ہمیں اپنے حصے کا حصہ اس کار خیر میں شامل کرنا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ اللہ نے انسان کو انسانیت کی خدمت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کے لیے تو اس کے پاس فرشتے ہی بہت تھے، ملائکہ ہی بہت تھے۔ تو انسانیت یہی درس ہر مذہب دیتا ہے، کیونکہ اللہ خود کہتا ہے میں رب العالمین ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کہتے ہیں کہ یہ رحمت للعالمین ہے، نہ رب المسلمین ہے نہ رحمت للمسلمین ہے۔ تو ہمیں بھی ان چیزوں پہ ضرور غور و فکر کرنا چاہیے۔ ان بچوں کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں یہ آپ ہمیں سجیسٹ بھی کر سکتے ہیں۔ ہم ان بچوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں، اس میں آپ ہماری کیا مدد کر سکتے ہیں، وہ مدد کیا ہو سکتی ہے، اس حوالے سے بھی آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں۔ ہمیں آپ کے سہارے کی یا ہمیں آپ کے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف آپ کی سوچ کی ضرورت ہے اور آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ آپ کی سوچ اور آپ کی سپورٹ ہی ہمیں ان بچوں تک اور ان کی بہتری تک لے کے جائے گی۔ تو اس حوالے سے آپ ہمارے ساتھ کیسے جڑ سکتے ہیں یا اپنا تعلق خود سے خود کا کیسے جوڑ سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو رابطہ کرنا پڑے گا تعلق فاؤنڈیشن سے۔ ویورز، ہم بات کر رہے ہیں ان بچوں کی۔ میں نے آپ سے جو نظم سنائی، اس نظم کا جو بیک گراؤنڈ وہ اس طرح سے ہے کہ ایک دفعہ میں ایک سڑک سے گزر رہا تھا تو ایک بہت ہی خوبصورت سا بچہ مجھے کچرے کے گرد نظر آیا۔
اس کی معصومیت اور اس کی سادگی دیکھ کر مجھے مجبوراً گاڑی روکنا پڑی، اور جب میں نے گاڑی روک کے اس بچے کو دیکھا اور اس کی سادگی اور اس کی معصومیت کو دیکھا تو مجھے اس پہ بڑا پیار آیا۔ پھر اچانک یوں ہوا کہ اس نے کچرے میں راڈ سے چیزیں چننا شروع کی، چیزیں ڈھونڈنا شروع کی، تو اسے ایک باکس ملا۔ وہ باکس اس نے بڑی جلدی سے اٹھایا اور ادھر ادھر دیکھنے کے بعد مطمئن ہو کے اسی کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھ گیا۔ جب وہ کچرے کے ڈھیر پہ بیٹھا تو اس نے وہ باکس کھولا۔ جب وہ باکس کھولا تو اس نے فوراً وہ باکس بند کیا اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔ شاید وہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کوئی اس سے طاقتور یا کوئی ایسا بچہ موجود تو نہیں جو اس سے بڑا ہو اور وہ باکس وہ اس سے چھین لے۔ جب وہ مطمئن ہو گیا تو اس نے وہ باکس پھر کھولا اور اس باکس میں سے جو چیز نکلی، ویورز آپ سن کے بہت حیران ہوں گے، وہ ایک ہاف برگر تھا۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس ڈھیر میں سے نکلے ہوئے اس برگر کو اس بچے نے کھانا شروع کر دیا۔ اس بچے کی سادگی اور معصومیت کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اسے یہ بھی سمجھ نہیں تھی کہ وہ برگر کہاں سے ملا ہے اسے، لیکن جب بھوک لگتی ہے، جب پیٹ میں کچھ نہ ہو تو انسان مجبور ہو جاتا ہے کہ اسے جو بھی ملتا ہے وہ اس دوزخ، اس پیٹ کی دوزخ کو ضرور بھرتا ہے۔ اس دن ویورز میں سو نہیں سکا، میں کوئی کام نہیں کر سکا، میں کچھ نہیں کر سکا، لیکن میرے احساس نے ان الفاظ کو ایک نظم کی صورت میں پرویا جو میں نے آپ کے گوش گزار کی۔ اس دن کے بعد سے میں اس کوشش میں تھا کہ ہم ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر سکیں۔ تو تعلق میں آ کے مجھے لگا کہ واقعی میں خود سے خود کا تعلق جو ڈھونڈ رہا تھا وہ بنا پایا۔ تو آپ بھی تعلق فاؤنڈیشن سے جڑ کے خود سے خود کا تعلق پا سکتے ہیں، اپنا سکتے ہیں۔ اگلے کسی ویڈیو میں ہم کسی اور موضوع پہ بات کریں گے۔ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے، کمنٹس باکس میں اپنے کمنٹس لکھیے، اپنے ویوز لکھیے، ہمیں بتائیے کہ آپ ہمارا ساتھ کیسے دے سکتے ہیں اور ہم ان بچوں کو معاشرے کا بہتر کردار کیسے بنا سکتے ہیں، کیونکہ یہ بچے بہتر ہوں گے تو ہمارا مستقبل بہتر ہوگا۔ بہت شکریہ۔